یہ خوبصورت شخصیت محترم المقام امان اللہ صاحب کی شعری مجموعہ ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں ان کے بیٹے کی کاوشوں کا نتیجہ اڑیسہ اردو اکیڈمی کے تعاون سے آج آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس خوبصورت کتاب کی رسم اجرا جو آپ کی دل کی بھرپور ترجمانی کرنے والی کتاب ہے۔ دیکھیے آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک خوبصورت منظر امان اللہ صاحب کی وہ کتاب جو آپ نے اپنے دل کے درد کو سمیٹنے کی کوشش کی شعری جملوں میں۔ وہ کھائی بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، خدائی بھول جاتا ہے۔ کھلونے یاد رہتے ہیں، کتابیں یاد رہتی ہیں، مگر بیمار اماں کی دوائی بھول جاتا ہے۔ کھلونے یاد رہتی ہیں، کتابیں یاد رہتی ہیں، مگر بیمار اماں کی دوائی بھول جاتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یہ خوبصورت شعر سادہ آدمی صاحب کا آپ کے سماعتوں کے حوالے تھے۔ میں کہوں گا نہ بنگلہ دیش کہتے ہیں نہ پاکستان کہتے ہیں، شرکت کریں ملجان پور والے لوگ، نہ بنگلہ دیش کہتے ہیں نہ پاکستان کہتے ہیں، محبت کی اسی دھرتی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ نہ بنگلہ دیش کہتے ہیں نہ پاکستان کہتے ہیں، محبت کی اسی دھرتی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور جنہیں ہر پل ہے چنتا شانتی لوگوں میں لانے کی، انہی جانباز لوگوں کو ہم انسان کہتے ہیں، انہی جانباز لوگوں کو ہم انسان کہتے ہیں۔ اور محبت کا آستی کا دیش ہے بھارت، جو اس کو توڑنا چاہے انہیں شیطان کہتے ہیں۔ آئیے آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے آخری کڑی، اس مشاعرے کی آخری کڑی، ہمارے گلدستے کا آخری پھول، ایسا پھول میں کہوں گا جاذب نظر، آج کی محفل کی جان شان مان پہچان آن و بان کہا جائے جسے بھول نہ ہوا۔ ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہندوستان کی شخصیت بالکل ایک عظیم معروف شخصیت اردو ادب کے لیے میں کہوں گا، سرزمین کولکتہ کی نمائندگی لیے ہوئے آپ کے دیار محبت میں آنے والا شاعر، جن کی آواز میں خاص خصیص موجود ہے، جن کی آواز میں ترنم ریزی موجود ہے، جن کی آواز میں خاص منفرد لب و لہجے کے مالک ہیں۔ آپ کی آواز کا جادو سر چڑھ کے بولنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے ایک زوردار تالیوں کی جھنکار میں استقبال کرنا چاہوں گا شاعر اردو محترم المقام ارشاد آرزو صاحب، میں چاہوں گا ایک زوردار تالیوں کے گرام سے استقبال کریں۔ ہمیں لگنا چاہیے کہ ارشاد آرزو کے لیے تالیاں بجا رہے۔ میری بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، جب وہ آ جائیں گے آپ اس بات کی تصدیق کیجئے گا۔ ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، اور مرجھا گیا ہے شوق محبت تو کیا ہوا، باقی میرے جگر میں ابھی تک لہو تو ہے۔ ایک زوردار تالیوں کے گگرات سے ارشاد آرزو صاحب کا استقبال کریں۔ حاضرین عزیز، ایک قافلہ آپ کی نظروں کے سامنے ابھی رخصت ہوا، چونکہ اس قافلے کو ٹرین پہ سوار ہونا ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے کام کو وقت پہ انجام دے۔ اس قافلے کے ساتھ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی رخصت ہوئے، ہونا بھی چاہیے، چونکہ رات ڈھل رہی ہے، سرد ترین رات ہے۔ لیکن یقین رکھیے اگر آپ اس سرد ترین رات میں اپنے گھر سے چل کر بزم تک آئے ہیں تو یہ آپ کا حوصلہ، یہ آپ کا جذبہ ہے، لیکن اہل اسٹیج گھر سے نہیں اپنے شہر سے نکل کر آپ تک آئے۔
اس کا خیال رکھیے گا۔ مشاعرہ بہت خوبصورتی سے آپ تک پہنچایا گیا۔ ہمارے کرم فرما مجیب میکر صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی مشتاق صاحب نظامت فرما رہے ہیں، اردو اکیڈمی اڑیسہ کے سیکریٹری یہاں موجود ہیں۔ بہت کم وقت میں چند شعر اپنے حصے کا آقا پہنچانا چاہتا ہوں۔ غزل اخبار کی سرخیوں پہ لکھنے کا نام نہیں ہے، کیا کہہ رہے؟ غزل پردے میں رہ کر بات کرنے کا نام ہے۔ وہ نعرے بازی وغیرہ ہوتی ہے، وہ سیاسی لوگ کرتے ہیں، ہم اہل زبان ہیں، اشارے کے نائے میں بات نہ کریں گے، آپ کا انشاءاللہ پہنچے گا۔ فرمائے اگر اشک آنکھوں میں آنے لگے صرف ہندوستان کا نہیں، پوری دنیا کے منظر نامے کو آپ اپنے سینے میں رکھیے گا۔ یہ اجتماعی قرب ہے، ذاتی قرب نہیں۔ ملازم فرمائیں گے اگر اشک آنکھوں میں آنے لگے اگر پلکوں پہ بیج ملانے لگے، پلکوں میں بیج وہ پلکوں پہ بیج ملانے لگے۔ اور آج آپ سے آپ کی آئیڈینٹی شناختی کارڈ دکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائے میرے عزم رفوتا کی عظمت نہ پوچھو، سمجھنے میں تم کو زمانے لگے، سمجھنے میں تم مبارک ہو، سمجھنے میں زمانے لگیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معراج صاحب نے ایک روایت کو زندہ رکھا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کو ان سب چیزوں سے ذرا سا الگ ہو جانا چاہیے، یہ سیاسی جلسوں میں اکثر کام آتا ہے نا۔ ہم لوگ صاحب لفظ ہیں، صاحب ایمان ہیں، اہل زبان ہیں، زبان کا سہارا بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ، زبان کا سہارا لیجیے گا دوستو، جس قوم کی زبان چھن جاتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، چاہے جتنی راتیں آپ جاگ لیجیے، فائدہ نہیں۔ اپنی زبان کا استعمال کیجئے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کھول گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، یہی مناسب وقت ہے زبان کھولنے۔ سارے لوگ کرتے رہے ہیں، ہمارا طرز طریق الگ ہے، ہماری زندگی کا پیمائش اور ہماری زندگی کا مقصد الگ ہے۔ ہم تو سر کٹانے کے لیے زندگی ہوئی ہے، ہمیں تو قدم قدم پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ جتنے نبی گزرے، جتنے رسول گزرے، سب سے قربانیاں اللہ نے لی ہیں۔ ہم تو ایک خاص امت ہیں، ایک چھوٹی سی امت۔ حاضر کیا میرے عہد رفوتا کی عظمت نہ پوچھو، سمجھنے میں تم کو زمانے لگے، سمجھنے میں تم کو زمانے لگے۔ دوستو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہمارے استاد محترم پروفیسر اعزاز افضل نے ایک موقع سے کہا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جو سنانے کا نہیں، سننے کا نہیں، بلکہ اب تک جو سنایا اور سنایا گیا ہے اس کی معافی تلافی کرنے کا وقت ہے۔
ہمیں لگ رہا ہے کہ اب سنانے کا ماحول نہیں ہے، نہ ہی سننے کا ماحول ہے۔ ایسے میں اگر صدر محترم آ کے اپنا صدارتی خطبہ دیں گے، صدارتی کلام پڑھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن میں آپ کی بات کرتا ہوں، میں چند شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ مشاعرہ جب ایک بار اکھڑ جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہار کا موسم گزر چکا، اب ہم لوگ صرف چند کلیاں نشاط کی چننے والے ہیں۔ لیکن یقین رکھیے کہ اس وقت تک کشتی کی نگہبانی اللہ کرتا ہے جب تک اس میں آخری مسافر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم لوگ آخری مسافر ہیں انشاءاللہ، جب تک یہ مشاعرہ چلے گا حاضر کرتا ہوں۔ چند شعر بزرگ محترم تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سے وطن ہے سرخرو اور ہے وطن سے ہم۔ دیکھیے گا آپ کی بات آپ کے طرف سے کہنے کی میں نے گفتگو شروع کی۔ کیا ہم سے وطن ہے سرخرو اور ہے وطن سے ہجرت نہ کر سکیں گے کبھی اس چمن کر سکیں گے کبھی اس چمن۔ ایک ضروری اعلان آپ کے حوالے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ امان اللہ صاحب کی امانت امان کی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کتاب اسٹیج کے داہنے جانب آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے، آپ لوگ جاتے ہوئے ایک ایک کتاب اپنے ہاتھوں میں لیں تاکہ لکھنے والے کی قیمت وصول ہو سکے، دل کی پذیرائی ہو۔ چلیے میرے مطلب نے اتنا کام کیا کہ کسی کی دکانداری چلتی کیا ہے نا؟ مطلب میں نے اس پس منظر میں تھا، ہم لوگ اہل ایمان ہیں، یقین کیجئے جب تک صاحب ایمان اس روئے زمین پہ برقرار رہے گا اس وقت تک اللہ اس دنیا کو برقرار رکھے گا، اور جب تک مسلمان اس دھرتی پہ برقرار رہے گا ہندوستان برقرار رہے گا۔ اس لیے میں نے یہ مطلب کہا تھا، ہم سے وطن ہے سرخرو اور ہے وطن سے ہم۔ مکمل مصرع بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہم سے وطن ہے سرخرو اور ہے وطن سے ہم۔ ہجرت نہ کر سکے کبھی اس چمن سے ہجرت نہ کر سکیں گے کبھی اس چمن سے۔ ہمارے بزرگ محترم سحری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے روزے کو برقرار رکھے کر صبح بڑے جلدی سحری کر رہے ہیں ہمارے دوست سامنے والے نشست پر، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک شعر اس حوالے سے پیش کرتا ہوں دوستو، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، زبان کا طالب علم ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی۔ میں نے ابھی کہا شاعری اخبار کی سرخیوں کا نام نہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کا نام ہے۔ ذرا اس تاریخ کے اور ایک ورق آپ تک پہنچاتا ہوں، ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ شیخ فرمائے تمہید نہیں رکھوں گا، آپ خود سے بہتر اس کی تشریح کریں گے۔ صبر و رضا کیا
دیں اور بھلا کیا مثال دیں ارے بابا صبر و رضا کیا بھلا کیا مثال دیں لاشیں اٹھا کے لائے ہیں خیمے میں غم سے ہم لاشیں اٹھا کے لائے ہیں خیمے میں غم سے ہم ہماری کوئی تاریخ پڑھے تو سمجھ میں آئے کہ تاریخ باقی لفاظی اپنی جگہ پہ دوستو صرف اپنی تاریخ دہرا دیجئے دنیا کی تاریخ بدل جائے گا لاشیں اٹھا کے لائے ہیں خیمے میں غم سے ہم بہت کم مدت لے رہا ہوں میں 2-3 شعر اور حاصل کرتا ہوں منظمت آئے اور کچھ ظلم و تشدد کے سوا ہے ہی نہیں دیکھئے غزل کا لہجہ کیا ہے اور کچھ ظلم و تشدد کے سوا ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں وفا ہے جنہیں دیکھیں پریشانی ہے اب وہ شعر سنا رہا ہوں جس کے لیے میرا دل مچل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے یہ طبیعت میں عجیب سے ابال رہا ہے آپ تک پہنچاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ شاید آپ کو یہ کرد نہیں آپ کا کرد ہے پوری اجتماعیت کا کرد ہے ملازم فرمائے ایک ہی لمحے میں صدیوں کا گلا گھونٹ دیا آپ کا ذہن وہاں پہنچ جانا چاہیے ایک ہی لمحے میں صدیوں کا گلا گھونٹ دیا اے عدالت تیری آنکھوں میں حیا ہے اے عدالت تیری آنکھوں میں حیا ہے ہی نہیں ایک ہی لمحے صدیوں کا گلا گھونٹ دیا اے عدالت تیری آنکھوں میں حیا ہے ہی نہیں آخری شعر میں نہیں چاہتا ہوں ارشاد آرزو آپ کی سماعتوں پہ بار گزرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے تو وہ حرام ہے یہاں تک کہ دھکے دے کر آپ حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں دے سکتے چونکہ اگر وہ سنت ہے تو کسی کو دھکا دینا حرام ہے یہ اسلام کی تاریخ میں بتا رہا ہوں آخری شعر باقی بھی ہمارے صدر محترم آئیں گے آپ کے لیے آپ کا بستر بھی انتظار میں ہے اور فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہیے یہ فطرت کا تقاضا ہے ہم وقت اتنا ہی کام کریں جتنا ہمارے وقت کے ساتھ آخری شعر جانے کس موڑ پہ آئی ہے ہستی مجھ کو اس درد کو محسوس کیجئے گا اس درد کو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا احساس ابھی بیان نہیں ہوتا صرف محسوس کیا جاتا ہے ملازم فرمائے جانے کس موڑ پہ آئی ہے ہستی مجھ کو ہاتھ اٹھے ہیں مگر حرف دعا ہے ہاتھ اٹھے ہیں مگر حرف دعا ہے اور آخری شعر جن کو مظلوم بھی ظالم ہی نظر آتے ہیں ہمارے مدرسے کے بچوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے
ہمارے مقدس کتاب کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب کہی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو صدیوں تک قیامت تک سب سے افضل کتاب ہوگی، اور وہ رات سب سے افضل ہوگی جس رات یہ کتاب آئی، اور وہ نبی سب سے افضل ہے جس نبی پر یہ کتاب آئی، اور وہ اس امت افضل ہے جس امت کے لیے یہ کتاب آئی۔ پھر اس پر کیسے ملازم فرمائے، جن کو مظلوم بھی ظالم ہی نظر آتے ہیں، جن کو مظلوم بھی ظالم ہی نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں خوف خدا ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے خوف خدا ہے ہی نہیں، اے عدالت تیری آنکھوں میں حیا ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔